مائک اور بھی ہے، مائک تبدیل کر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام الصلاة الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ اللہ سے آسان کریں تاکہ بولنے میں طاقت نہ لے قبلہ بڑی آپ کی محبت ہے آج سید کا ہاتھ پیچھے نہ ہوتا تو بغدادی بھٹک چکا ہوتا پونے گھنٹے سے میں بھٹک رہا تھا آج میرا رہبر ساتھ نہیں تھا نا تو میں بھٹک گیا پون گھنٹے سے بھٹک رہا تھا وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا مردوں سے خطاب نہیں کرتا اور منافق ہماری محفل میں نہیں آ سکتا دونوں چیزوں کا ثبوت میں بھی دوں گا آپ بھی دیجیے مردوں سے خطاب نہیں کرتا منافق ہماری محفل میں آ نہیں سکتا وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا جس علی کو جانتے ہیں خدا اور اس کا رسول جس علی کو جانتے ہیں خدا اور اس کا رسول منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا آداب بہت شکریہ حضور آپ کی ذرا نوازی آپ کی نگاہ خاص نگاہ کرم وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا جس علی کو جانتے ہیں خدا اور اس کا رسول منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا مومن اور منافق میں فرق یہی ذکر ہے جسے آمنہ کے لال نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق ترجمہ اپنے انداز میں کرنا چاہتا ہوں علماء سمجھ چکے ہیں بغدادی ہوں نا غوث اعظم کی بارگاہ میں 4 سال لنگر کھایا ہے بھئی یہ اگر سبحان اللہ میں یہ کہوں کہ میں کل ایمان کا ماننے والا ہوں بے ایمان نہیں ہوں لنگر غوث اعظم کا کھایا ہے میں نمک حرام نہیں ہوں تو پھر اگر اس آستانے کے آپ بھی رضا خار ہیں تو میرے محترم نمک حرامی نہیں نمک حلالی چاہیے جس طرح میرا بھائی کہہ رہا تھا سبحان اللہ کی آواز ویسے ہی آنی چاہیے حسینی سنی بولے یزیدی سنی نہ بولے بلکہ اٹھ کے چلا جائے بعد میں نہ کہنا کہ تیری دل آزاری ہوئی ہے حسینی سنی بیٹھے حضور آپ کی نظر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر یہ ایک مرتبہ والی دم درود والی نہیں ہے یہ بم درود والی سبحان اللہ ہم دم درود والے ہیں دم درود مسلسل چلتا ہے حسینی پنجتنی 2-3 مرتبہ 5 مرتبہ تک سبحان اللہ جائے بغدادی کہے خاموش ہو جاؤ اگلا فکرہ علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر گر تو چاہے
کہ زمانے میں سرفرازی ہو، گر تو چاہے کہ زمانے میں سرفرازی ہو تو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر۔ جواب آئے پتہ چلے نعرہ ہے میں پہلا پہلوان چھوڑنے لگا ہوں خالق کائنات کا۔ اس کے پہلوانوں کی پہلوانی حضور دیکھیں غور سے، مکڑی کو چھوڑے تو سورہ عنکبوت نازل فرما دیتا ہے، چیونٹی کو چھوڑے تو سورہ نمل نازل فرما دیتا ہے۔ اتنے بڑے پہلوان ہیں کہ ہم پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں، کبھی ہم نے ان کی چیخ و پکار کر نہیں سنا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے کانوں تک چیونٹی کی چیخ و پکار نہیں آتی، اس دن سمجھ آئے کہ جس دن ہاتھی کے پاؤں کے نیچے تو ہوگا اور تیری چیخ و پکار کوئی سننے والا نہ ہو، پھر تجھے سمجھ میں آئے۔ چیونٹیوں کو مسلنے والوں، سورہ نمل کی آیت پیش کر کے اپنے موضوع کو آگے لینا چاہتا ہوں اور مجھے پتا چلے کہ ہاں سننا چاہتے ہیں، چونکہ میں پہلے کہہ چکا مردوں سے خطاب نہیں، منافق بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ سنو اب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہ۔ پینتنی حسینی سنی ایک مرتبہ بم برود، چلتا رہے تو دم درود۔ چونکہ میں جانتا ہوں آپ میری گفتگو کو سننا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو سنانے کے لیے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہیں، آپ کی تمام تک توانائیاں اس وقت سننے کی طرف ہیں۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ میں بار بار آپ سے یہی کہتا رہوں، میں ڈیمانڈ کرتا رہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں حضور چونکہ اہل علم کے سامنے جب ادبی، تہذیب ادبی اور تہذیب علمی اس کا فقدان ہو تو اس کے باوجود علمی گفتگو کی جائے اور ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے، مجھے عقل مند کون کہے گا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلموا مع الناس علی حسب عقولہم علی قدر عقولہم۔ میں آپ کے لیول پر آ کے بات کر رہا ہوں، میں کتا ہوں آل رسول کے در کا۔ بغدادی بول رہا ہے، لفظ کتا کہہ رہا ہوں، ہے کوئی ماں کا لال آئے کہے۔ حضور پرچی آ گئی کہ اسے کتا کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہے، خود اعتراف کر رہا ہے میں کتا ہوں۔ تو پرچی آ گئی کہ جناب اب ہمیں کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں الحمدللہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو اشرف المخلوقات والی تو نے بات کی ہے نا وہ سن۔ آمینہ کے لال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی جانتا ہے اشرف المخلوقات؟ کوئی جانتا ہے؟ جان سکتا ہے؟ میں نے کہا بول لوہا اشرف المخلوقات ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اب چونکہ مجھے پتا تھا کس کے پیٹ میں مروڑ ہے، میں جانتا تھا کوئی منافق ہے۔ سوالات کے حروف بتا دیتے ہیں، جاہل نے لکھا ہے، عالم نے لکھا ہے۔ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ نہیں میرے محترم، میں پھر کہہ رہا ہوں حسینی سنی اور ایک مرتبہ بم درود والا ہے، مسلسل سبحان اللہ 2-3 مرتبہ چلے تو دم درود والا بیٹھا ہوا ہے۔ چلو پتہ چلے، ادھر سے بھی آئے آواز، آواز آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب خالقی کائنات اپنے پہلوان کو چھوڑا ہے، چیونٹی کہنے لگی کہ چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ چیونٹیوں نے سوال کیا تھا کہ we are just coming from the shelter only seek of food۔ ایکسلنٹ، ایکسلنٹ۔
thanks, lot of thanks. ہم صرف ابھی خوراک کی تلاش میں نکلی ہیں، کچھ نے کہا انجوائے کرنے کے لیے نکلی ہیں، ابھی نکلی ہیں اور تم کہہ رہی ہو واپس چلو اپنے اپنے شیلٹر میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. وائے کیوں؟ کہنے لگی وہ 200 کلومیٹر دور فضا میں ایک طیارہ آ رہا ہے اور اس پر 1000 کا لشکر ہے، سلیمان علیہ السلام اس کے اندر بیٹھا ہے. کوئی نجدی کہے کہ طیارے کی ایئر لائن کا پتہ چل جاتا ہے، 200 کلومیٹر کی دوری پر ہو ایئر لائن کا پتہ چل جاتا ہے، میں جو مجھ سے جو کہو گے. بلکہ بغدادی تو چونکہ مال تو میں لگاتا ہی نہیں قبلہ، میں گردن پیش کرنے والا ہوں، گردن پیش کرنے والا ہوں. جو بات میں پہلے کرنے جا رہا تھا نا، ابھی میں نے وہ مکمل نہیں کی، لیکن جہاں موقع بنے گا میں مکمل کر دوں گا. اب ذرا توجہ چاہوں گا. جب چیونٹی نے یہ کہا تو 200 کلومیٹر کی دوری پر اللہ کا نبی ہے، کیٹیگریکلی تیسرے درجے میں آتا ہے، کیٹیگریکلی تیسرے درجے میں آتا ہے. اور تیسرے درجے کے نبی کے علم کا کمال دیکھیے اور اللہ کی پیدا کردہ آنکھ کا کمال دیکھیے. 1000 کے لشکر میں پہچان رہی ہے، نہ عیسیٰ کا نام لیا ہے، نہ موسیٰ کا نام لیا ہے، نہ ہارون کا نام لیا ہے، نہ شعیب کا نام لیا ہے، نہ ہود و صالح کا نام لیا ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کا نام، نہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا نام، نہ اسماعیل کے بھائی اسحاق علیہ السلام کا نام، نہ اسحاق کے بیٹے یعقوب کا نام، نہ یعقوب کے بیٹے یوسف کا نام، کسی کا نام نہیں. داؤد کے بیٹے سلیمان کا نام لے رہی ہے. جسے پاؤں کے نیچے مسل دیا جاتا ہے، اس کی نگاہ کا یہ کمال کہ 200 میل دور اللہ کے نبی کو پہچان رہی ہے. ادھر نبی نے بھی بتایا کہ مجھے لاشعور کہہ رہی ہے. چلو وہیں پڑاؤ ڈالا جائے. جب پڑاؤ ڈالا، امام بخوی نے قلم اٹھایا، لکھا اشرف التفاسیر میں. اب یہ تمام کا تمام واقعہ لکھا تفسیر مظہری میں، تمام کا تمام روح البیان میں، روح المعانی میں. آؤ تمام تفسیروں کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہیں پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈال کر ملک شام سے شروع ہوتا ہے یہ وادی نمل، ملک شام سے لے کر شہر طائف تک حضور یہ آتی ہے وادی. وہاں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں چونٹیاں ہیں. ان کی سلطنت کی ملکہ اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈال کر اسے اٹھایا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا، فرمایا تو کہہ رہی تھی نبی لاشعور ہوتا ہے، میرے فکرے کو ضائع نہ جانے دیجئے گا. تو کہہ رہی تھی نبی لاشعور ہوتا ہے. فوراً بدلی کا نہیں، میں نے آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہا تھا کہ جانتی نہیں ہے نبی کا صحابی بھی باشعور ہوتا ہے، لاشعور نہیں ہوتا. خبردار خبردار، میرے ساتھیوں کے بارے میں کہہ رہی ہے، پھر بھی پکڑی جا رہی ہے. تیرا عقیدہ کہیں نجدیوں والا تو نہیں ہے، دیوبندیوں والا عقیدہ تو نہیں لے کر بیٹھی، رافضیت اور خارجیت اور ناصبیت تو لے کر نہیں بیٹھی ہوئی. کہنے لگی نہیں حضرت پہلے یہ بتائیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا نملہ طاقیہ تیرا ہی نام ہے. کیا فرمایا؟ نملہ طاقیہ تیرا نام ہے. کہا کہ ہاں میرا نام ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب سنیوں میلاد منانے والوں، ذکر میں نے اہل بیت رسول کا کرنا ہے، لیکن میلاد کا نقطہ دینے جا رہا ہوں. نبی نے کہا میری آمد کا ذکر تو کرے، ضائع نہ جائے، ضائع نہ جائے. میری آمد کا ذکر تو کرے. اپنی مخلوق میں نبی کو خبر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. قرآن کا اسلوب نہیں ہے، قرآن کا دستور نہیں ہے. اللہ نے یہ دستور نہیں بنایا. نبی لاشعور نہیں، نبی باشعور ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ
ہو جاؤں گا. اب چیونٹی نے کہا کہ اچھا, کہا میری آمد کا ذکر تو کرے اور مجھے خبر نہ ہو. سنیو, آمد مصطفیٰ کا جشن تم مناؤ اور مصطفیٰ کو خبر نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک تیسرے درجے کا نبی کیٹیگریکلی وہ جانتا ہے میری آمد کا ذکر کون سی مخلوق کر رہی ہے, اسی مخلوق میں جا رہا ہے. تو آمنہ کے لال نہیں جانتے, آج سید ولایت شاہ صاحب اپنے آستانے پر بیٹھ کر میری آمد کا جشن منا رہے ہیں. آمنہ کے لال کو بھی خبر ہے کون کون بیٹھا ہوا ہے, کس نیت میں بیٹھا ہوا ہے. دلوں کی بات بھی جانتے ہیں, تمہارے دلوں کے خیالات کو بھی جانتے ہیں, اور مصطفیٰ ہر ایک کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. چیونٹی نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا وہ میں نے تجھے بتا دیا ہے. اب اس کی ڈگری چاہتی ہے تو پوچھ اللہ سے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, اللہ فرماتا ہے میرا نبی تیری گفتگو سن کر وہاں 200 کلومیٹر دور مسکرا رہا تھا. یہ پڑاؤ ڈالا ہے اس نے, یہاں آیا ہے. اب بول بتا. اب جب آپ نے چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی چونٹی کو اٹھایا تھا, اب میرا فکرہ اور میرا موضوع اپنی لائن پر آ گیا, اپنی لائن پر آ گیا. کہا حضور اس وقت روح زمین پر میری مثل کوئی دوسری چونٹی نہیں ہے, میری طرح کی کوئی دوسری چونٹی نہیں ہے. یہ صرف میرے اور آپ کے علم کے لیے بیان کیا. فرمایا کیوں؟ بول واضح کر. کہا جسے نبی اٹھائے اپنی ہتھیلی پہ بٹھائے اس کی مثل کوئی نہیں ہے, تو جسے نبیوں اور رسولوں کا تاجدار اپنے کندھوں پر بٹھائے اس حسن کی مثل نہیں ہے, اس حسین کی مثل نہیں ہے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. حسینیت, 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 حسینیت. پینتالیس سوا لاکھ نعرہ حیدری. جسے نبی اٹھائے اس کی مثل کوئی نہیں, جسے نبیوں اور رسولوں کا تاجدار اٹھائے. اور مکہ فتح ہو, 8 ہجری ہو, اور بیت اللہ کے اندر سے بتوں کو توڑنا ہو, تو فرمائیں این علی, آواز آئی لبیک و سعدیک و فداک ابی و امی یا رسول اللہ. سنیو, لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں تلاش کرو سب سے پہلے یہ نعرہ کس نے لگایا تھا. چونکہ بغدادی ہوں, مولا علی کی بارگاہ میں 4 سال تک فنگر ٹپس پہ شمار کیا کرتا تھا. میری آج 120ویں حاضری ہے. مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اپنے فنگر ٹپس پر شمار کیا کرتا تھا, لکھ لیا کرتا تھا. آج 130ویں حاضری ہے. یہاں آج میری 3ری حاضری ہے, اس پنڈال میں 2ری ہے. تو اب سننا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ, سننا چاہتے ہیں بغدادی, سونا آگے بول. مجھے مجمع بتائے, مجھے مجمع بتائے. سادات مجھے سننا چاہتے ہیں لیکن آپ بتائیں, پتا چلے کہ ہاں سننا چاہتے ہیں. آگے بول بغدادی, آگے بول, یہ مجھے پتا چلنا چاہیے. اگلا فکرہ پیش کروں, اگلا فکرہ پیش کروں. جب مصطفیٰ نے فرمایا تو حضرت علی نے کہا لبیک. ابھی نہیں سمجھے, دعوت ذل عشیرہ ہے, گھر کے اندر دعوت ہے. مصطفیٰ نے اعلان نبوت کیا, اعلان رسالت فرمایا. سب سے پہلے جس نے حضرت ابو طالب کی موجودگی میں یہ نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ, اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. بھائی اگر پیٹ کا ہاضمہ درست ہے تو اور آگے چلوں, چونکہ میری گفتگو کو سن کر اکثر قبلہ پیٹ کے مروڑ جو ہیں پیدا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ رافضی ہے, یہ خارجی ہے, یہ شیعہ ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے, نہ معلوم مجھے کیا کہا جاتا ہے.
کوئی بات نہیں، امام شافعی کے اوپر بھی الزام لگا تھا، امام اعظم پر بھی الزام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی گورنری آپ کو پیش کی گئی تو آپ نے قبول نہیں کی، قاضی القضات کا منصب آپ کو پیش کیا گیا آپ نے قبول نہیں کیا۔ یہ قبول نہ کرنے کی جرم کی پاداش میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پس زندان داخل کر دیا جائے اور سلو پائزننگ کی جائے؟ نہیں، آپ اس وقت امام حسن کے شہزادے حضرت عبداللہ محض آپ کے بارے میں فتویٰ جاری فرما رہے تھے، وقت کے خلیفہ کی تابعداری نہ کرنا، آل رسول کی تابعداری کرنا، اہل بیت رسول کی نوکری کرنا، یہ فتویٰ تھا۔ اس وجہ سے آپ کو پکڑ کر آفر کی گئی کہ قاضی القضات کا منصب قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ چلیے۔ یہ اندر کی بات ہے، راز کی بات ہے جو میں نے کھول دی۔ اگلی بات جو میں کرنے جا رہا تھا، توجہ ہے سب کی؟ اس طرف سے میرے کان جو ہیں خراب نہیں ہیں، کان بالکل صاف ہیں، بلکہ صفائی کروائی ہے میں نے، ابھی چاند نظر نہیں آیا تھا۔ اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ نیاز ہے سادات کی طرف سے، قبول پروردگار عالم قبول فرمائے۔ اب توجہ چاہوں گا، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اگلی بات سننے کے لیے، یہ ابھی میں نے لبیک کا نعرہ لگایا، ایک اور نعرہ لگتا ہے وہ بھی پیش کر دوں؟ یہاں سے آواز آئے، ہاں سبحان اللہ، چلے یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں آگے بول۔ حضور ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر اور حسنین کریمین کھیلتے کھیلتے کھجور کے درخت پر چڑھنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں چڑھتا ہوں۔ کھجوریں اوپر سے اتاری، کھائیں پھینکی، کھائیں پھینکی، یعنی نیچے حسنین کریمین کو دے رہے، تو چونکہ بلندی پر تھے، اچانک امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ اچھی اچھی خود کھا رہا ہے، بدی بدی ہماری طرف پھینک رہا ہے۔ کہو ہمارے نوکر کے بیٹے، کہو ہمارے نوکر کے بیٹے، میں نوکر، کہا تو بھی نوکر، تیرا بابا بھی نوکر، تو بھی نوکر، تیرا بابا بھی نوکر۔ کہا who it is this possible؟ نیچے اترے، سیدھا گھر میں جا کر اب حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جا کر کہا بابا آج حد ہو گئی ہے، آج میں نہیں چاہتا کہ آپ چھوڑیں، آج چونکہ میری بقا، میری سالمیت، میرے وقار کو آج داؤ پر لگا دیا گیا ہے، چونکہ I am something، I am son of خیلف، میں ایک خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں، اور مجھے کہا گیا تو ہمارا نوکر ہے، تیرا بابا بھی ہمارا نوکر ہے۔ کہا بیٹا کس نے کہا ہے؟ کہا امام حسن نے کہا ہے، امام حسین نے کہا ہے۔ راوی لکھتا ہے عمر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا چل بیٹے، بیٹا سمجھا بابا will be take action، ابھی میرا بابا ایکشن لے گا، ابھی میرا بابا ایکشن لے گا۔ بابا نے ایکشن کیا لیا؟ کاغذ قلم لیا، سیدھا دروازہ بطول پر، جب بطول کے دروازے پر آئے، بطول کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دستک دی، باہر امام حسن تشریف لائے، امام حسین تشریف لائے، صحابہ دیکھ کر کھڑے ہوتے گئے، ضرورت نہیں تھی کسی کو عمر کا دو روب اور دبدبہ اتنا ہے کہ گزر جائے، کھڑے ہو گئے۔ امام علی مقام حسنین کریمین آئے، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الیکشن کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نوکر ہیں۔ لا لا لا، میں قربان جاؤں، فاطمہ کا شیر پینے والا ہو، رگوں میں علی کا خون ہو، آل رسول ہو، وہ ڈرنے والے ان کو کون ڈرائے، ان کو کون ڈرائے، نہیں ڈرے۔ کہا کہ ہاں بابا سینہ تان کر کہتا ہوں۔ ایک فکرہ دے دوں، کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، ہم سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین۔ کہا کہ ہاں کہا ہے، سینہ تان کر کہا کہ ہاں کہا ہے، کہا لکھ دیں گے، کہا یہ لکھ دیتے حسنین کریمین نے، اور راوی اصل کہتا ہے امام حسن علیہ السلام نے لکھ کر دیا۔ جب لکھ دیا صحابہ کو کہا آپ نے دیکھا؟ کہا کہ ہاں دیکھا۔ کہا بطور ضمانت اپنے دستخط کر دیں۔ یہ روایت آگے، یہ لفظ شاید اس سے پہلے نہ سنا، فرمایا بطور ضمانت آپ بھی اپنے دستخط کر دیں۔ سب صحابہ نے دستخط کیے، جو بھی گلی میں گزر رہے تھے سب نے دستخط کیے۔ بیٹے نے کہا بابا میں سمجھا
My father will be taking action against امام حسن and امام حسین. لیکن یہاں تو ماجرا ہو رہا ہے, یہ کیوں لکھوایا ہے؟ کہ بیٹے قبر میں جانا ہے, قبر میں جانا ہے, نکیرین نے آنا ہے, پوچھے گے من ربوں کا, ما دینوں کا, ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل, وہ رجل کہیں اور نہیں ہوگا, انہی کے پاس ہوں گا, وہ میرے پاس, میں ان کے پاس. سن, وہاں کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ کی آل نے نوکر کہا, میں نے کہا نہیں میں خلیفہ ہوں. نہیں, سب سے پہلا مدینہ کی سرزمین میں یہ نعرہ لگانے والا کوئی اور نہیں, میں نوکر زارہ دے پترا گا, اسے عمر فاروق کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نوکر زہرہ بولے ہاتھ چاہ کے, نعرہ سنیے میرے محترم, ما زاغ البصر وما طغى. کس نے دیکھا, کس کو دیکھا, یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس نے دیکھا, کس کو دیکھا, یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. روک کر بات کرنا چاہتا ہوں. امام احمد رضا خان, آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام کیوں کہا؟ اس کا جواب چاہیے نا, جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کس نے دیکھا, یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام, لیکن فرمایا نہیں, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کیونکہ احمد رضا خان جانتا ہے دو آنکھیں نہیں چار ہیں جنہوں نے دیکھا ہے. دو مصطفیٰ کی ہیں, دو مرتضیٰ کی ہیں. دو مصطفیٰ کی ہیں, دو مرتضیٰ کی ہیں. طالب یمنی, مولا علی ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے, کہنے لگا حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اگر آج علی کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا تو علی تیرے سوال کا جواب نہیں دے گا. کہنے لگا حضور آج امتحان کے لیے نہیں, آج اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا پھر پوچھ, دو ہی تو حسرتیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں. جتنا علم تھا کسی نے پوچھا نہیں ہے, جتنا علم تھا کسی نے پوچھا نہیں ہے, جتنا سخی تھا کسی نے مانگا نہیں ہے. دو ہی تو حسرتیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں. مانگنے والوں مانگو, پوچھنے والوں پوچھو. یہی تو وجہ تھا, یہی تو سبب تھا کہ مولا علی جب بھی ممبر رسول پر تشریف لاتے فرماتے سلونی عما شئتم, پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. فزکس کا سوال پوچھنا چاہتے ہو, اٹھو کھڑے ہو جاؤ. بیالوجی کا پوچھنا چاہتے ہو, کھڑے ہو جاؤ. ایروناٹیکل انجینئرنگ کا پوچھنا چاہتے ہو, کھڑے ہو جاؤ. اسپیس سائنس کا پوچھنا چاہتے ہو, اٹھو کھڑے ہو جاؤ. ارے میڈیکل سائنس کا سوال کرنا چاہتے ہو, ہاں پوچھنا پوچھو. ارے الٹرا ساؤنڈ, ڈی این اے, ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ, اس کا سوال پوچھنا چاہتے ہو, کھڑا ہو جا, پوچھ. یہ سارے سوالوں کا جواب میرے علی کو آتا ہے, کیونکہ میں یارو نوکر ہوں علی کا, میں کتا ہوں علی کے در کا, میں کتا ہوں آل رسول کے در کا. یہ بات میں نے چھوڑی ہوئی ہے, کہیں گے تو میں مکمل کر دوں گا, لیکن میں نے 15 منٹ کے اندر اندر اپنے موضوع کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اب بڑی توجہ کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی نگاہ کا ذکر کیا. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. طالب یمنی کھڑا ہوا, کہا آج میں نالج کے لیے, آج آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں. کہا بول, اپنے نالج میں اضافہ کر, بول کیا سوال ہے. کہا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, کبھی اللہ کو دیکھا. ابن عساکر کی روایت پر میں قربان جاؤں, جسے جلال الدین سیوطی اپنی کتابوں کے حوالے میں پیش کرتا ہے, مولا علی نے فرمایا اس وقت تک علی دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک دیدار نہیں کر لیتا, جب تک دیدار نہیں کر لیتا. اسے یہاں رکھیے گا. اب ما زاغ البصر وما طغى کی طرف جانا چاہتا ہوں. ابھی میں نے ایک چیونٹی کی آنکھ کا کمال پیش کیا ہے.
اب علی کی آنکھ کا کمال پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا علی آپ سلونی اما شئتم فرمایا. ایک شخص کھڑا ہوا, کہا کہ آپ جب بھی دعویٰ کرتے ہیں یہی دعویٰ کرتے ہیں, اگر لو کان صادقا فی دعوتک, اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں, فی قولک, اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں, تو بتائیے جبریل کہاں ہے؟ نہ بھائی نہ میری سمیٹنے کی طرف ہے, آخری 10 منٹ رہ گئے میرے پاس. دم درود والی سبحان اللہ آنی چاہیے, بم درود والی نہیں. دم درود مسلسل چلتا ہے. چلو ذرا چلاؤ سبحان اللہ کے ساتھ, بغدادی آگے بولے. اچھا میرے محترم, اب سننا چاہتے ہیں. اب میں ایک بات ملا کر ایک ساتھ میں سرکار دو عالم کی آنکھ اور پاک بطول کی بارگاہ میں نیاز پیش کر کے اجازت چاہوں گا. اسی 15-10 منٹ کے اندر سمیٹنا چاہتا ہوں. جب علی سے اجنبی شخص کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے بتائیے جبریل کہاں ہے, علی نے آسمان کی طرف دیکھا, اطراف و اکناف میں دیکھا, پھر زمین کی طرف دیکھا, اطراف و اکناف میں دیکھا. جب ہما جہت نگاہ دوڑائی, نگاہ دوڑانے کے بعد فرمایا سوال کرنے والا کھڑا ہو جائے, سائل کھڑا ہو جائے. کھڑا ہوا, دست بستہ ہے, ہاتھ بندے ہیں. کہا میں نے سدرۃ المنتہا تیرا ٹھکانہ ہے. بڑی توجہ جاؤں گا فکرہ. کہا سدرۃ المنتہا تیرا ٹھکانہ ہے, میں نے تجھے وہاں تلاش کیا, تو نہیں ملا. میں نے زمین کے اطراف و اکناف میں تلاش کیا, تو کہیں نہیں ملا. لباس بشریت میں علی سے پوچھ رہا ہے کہ جبریل کہاں ہے. ارے یہ ہے علی کی نگاہ کا کمال. بلند آواز کے ساتھ تارے نہیں لمبی نہیں آپ کا ذائقہ ہمیں بہت پسند آیا. نہیں اے ساؤنڈ جدوں ختم ہوئے میرا خطاب کرنا ہے نا, اے ساؤنڈ لا دینا. میں کہہ رہا کام ہوتا تو میں لا دینا. سبحان اللہ. جی نعرہ حیدری. لیجئے, اب میں چاہوں گا کہ میں سما خراشی نہ کروں, چونکہ لطف اسی میں ہے کہ سب سنیں اور مسکرائیں اور خوش رہیں. اب پاک بطول کی بارگاہ میں نیاز پیش کر لوں, اجازت ہے جی سادات کی طرف سے. اور بڑا نازک سا مرحلہ, میں پہلے معافی مانگنا چاہتا ہوں, بڑا نازک سا مرحلہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. چونکہ مرد و خواتین یہاں بیٹھی ہیں, سب میرے لیے میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, ہر ایک کا درجہ جو ہے درجہ بدرجہ سب بیٹھے ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ فیجی سے لے کر امریکہ تک, سائبیریا سے انٹارکٹیکا, تمام مشارق و مغارب کو دیکھ لو, شمال اور جنوب پوری روح زمین کے 200 سے پلس ممالک ہیں. 196 غالباً وہاں ایک رپورٹ مجھے پہنچی تھی کہ 219 ممالک شاید UN میں رجسٹرڈ ہیں, یونائٹڈ نیشن اس کے اندر رجسٹرڈ ہیں. چلیے 200 پلس اور مائنس یہ فگر نو پرابلم. ان ملکوں میں آپ دیکھیں, تلاش کریں کوئی ایسی عورت جو سن بلوغت کو پہنچ جائے, بالغ ہو جائے, اور سن بلوغت کے بعد 3 ماہ تک بیفور میرج, بیفور پریگنینسی, میں لفظوں کا سہارا لے رہا ہوں اور بڑی معافی کے ساتھ, وہ 3 ماہ تک مسلسل صوم و صلات کی پابند ہو, 6 ماہ تک مسلسل صوم و صلات کی پابند ہو. تلاش کر کے دکھائیں مجھے کوئی. ہاں جی بولیے. نہیں ہے, سمجھ گئے ہیں سب.